اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں پارے میں سورہ یونس کی 6 آیات اللہ تعالی کی توفیق سے کل ہو گئی تھیں۔ آج 7ویں آیت کریمہ سے شروع کرتے ہیں اور ابھی جو بھی وقت ہو گیا ہے 2 گھنٹے اس میں 2.25 گھنٹے بس ایسے آپ شامل کر لیں، اور جو چیز اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے بیان کی ہے وہ خالصتاً اپنی توحید پر 11 عقلی دلائل دیے ہیں، اور اللہ تعالی نے شرک کی ایک بہت اہم قسم کی نفی کی ہے، اور بہت غور سے اور آج کچھ تفصیل سے جو سننے کی بات ہے وہ یہ کہ شرک کیا چیز ہے اور اللہ کی توحید کے کیا کیا مرتبے ہیں۔ اور چند آیات کے بعد اللہ تعالی نے جہاں اس صورت کا دعویٰ بیان کیا ہے اور اس صورت کی مرکزی مضمون کو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کسی کی ایسی بات نہیں چلتی کہ اللہ مجبور ہو جائے اور اس کی سفارش کو مان لے۔ مفسرین اپنے ہاں اسے شفاعت قہری سے تعبیر کرتے ہیں، اور قہری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اتنا غالب، اتنا طاقتور، اتنا زوراور، اتنا قہر والا ہو کہ اللہ سے جو چیز چاہے وہ منوا لے۔ اور اگر آپ کے خیال میں ہو تو شفاعت کی 4 قسمیں پچھلی مرتبہ ایک موقع پہ عرض کی تھیں، اور تقویت الایمان کے حوالے سے کہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح ان کی تنقیح کی ہے اور کیسے بتایا ہے کہ اللہ کے ہاں کیسی شفاعت قابل قبول ہوگی اور اللہ کے ہاں کس قسم کی شفاعت کا رد ہو جائے گا۔ رد تو کیا ہونا، سرے سے کی ہی نہیں جا سکتی، کسی کی ہمت اور مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالی پر دباؤ اور زور ڈالنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ سب کے سب جو اللہ کے اچھے بندے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہو یا اولیاء کرام رحمہم اللہ، وہ تو خود اللہ کے احکامات کے پابند ہوئے، اور رہ گئے وہ لوگ جو اللہ کے مخالف ہیں تو اللہ کے ہاں شفاعت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے آج جب وہ بحث آئے گی تو بس اس کو آپ غور سے اگر سنیں گے تو انشاءاللہ اس سے امید ہے توحید اور اس کے ضد میں شرک جو ہے یہ ساری بات سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے اور اپنی توحید کے ہونے کی دوسری عقلی دلیل یہ ارشاد فرمائی کہ لوگوں تم سورج پر غور کرو، چاند پر غور کرو، قدرہ منازل، اور اللہ نے ان کی منزلیں مقرر کر دی ہیں لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ لوگوں تم اپنا حساب درست رکھو اور اس کے ساتھ تمہیں سنین کا علم ہو۔ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ برسوں کی گنتی کرنا، حساب و کتاب رکھنا، یہ سب چیزیں انسانی ضروریات زندگی میں شامل ہیں۔ تو اللہ نے بتایا ہے کہ فرض کر لو اگر سورج نہ ہوتا، فرض کرو چاند نہ ہوتا، تو پھر تم اس دنیا کا نظام آخر کیسے چلاتے؟ ہمارے علاوہ کون ہے جس نے سورج کو پیدا کیا اور پھر سورج کا اترنا، چڑھنا، ڈوبنا، غروب، طلوع، یہ سب اللہ کی قدرت ہی کی نشانی ہے۔ اور اسی لیے وہ حدیث آئی ہے جو مشکل ترین احادیث میں گنی گئی ہے، اور وہ صحیح روایت ہے، اس کی سند بھی بڑی قوی اور بہت مشہور کتابوں میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر وہ چلتا ہے، اور جب اللہ کے عرش کے نیچے پہنچتا ہے تو پھر وہ سجدہ کرتا ہے اللہ کی ذات پاک کو، اور اللہ تعالی اس کا سجدہ قبول فرماتے ہیں، اور پھر وہ سورج آگے کی طرف چلا جاتا ہے۔
اور پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ اس کے سجدے کو قبول نہیں کریں گے، اور اس کا وہ پوچھے گا سورج اللہ سے کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جہاں سے تو آیا ہے وہیں لوٹ جا، اور آپ نے فرمایا وہ مغرب کی طرف سے آیا تھا تو وہیں لوٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کا لفظ تو استعمال نہیں فرمایا، یہ فرمایا ہے کہ جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ جائے گا، اور آپ نے فرمایا مغرب سے وہ پہلا طلوع ہوگا، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے لوگوں کا توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ مشکل ترین حدیث اس لیے عرض کیا ہے کہ سورج آپ جانتے ہیں دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر وقت موجود ہوتا ہے، ڈوبنا تو ہم اپنے معنی میں لیتے ہیں، حقیقت میں تو سورج نہیں ڈوبتا، اور اس کی تشریح حدیث کی اگر خیال میں رہا اور اللہ نے توفیق دی تو سورہ یاسین میں جہاں آیا ہے وہاں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو یہ سورج کا چڑھنا ڈوبنا جو ہم دیکھتے ہیں اس اعتبار سے یہ اتنی بڑی کائنات میں تبدیلی ہے، اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ کون کرتا ہے، اور پھر تم دیکھو ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے ان سب چیزوں کو جو پیدا کیا ہے تو یہ سچائی کے لیے، حق کے لیے ایسے ہی بیکار پیدا نہیں کیا، اور اس حق کے ساتھ اگلا جو لفظ لائے ہیں کہ یفصل الآیات، اللہ اپنے پتے بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ پتے ہیں کہ یعنی ان چیزوں پر غور کرو تو تم آسانی سے اللہ تک پہنچ سکتے ہو، اس قوم کے لیے جو قوم یعلمون ارشاد فرمایا جن کو سمجھ ہے۔ اور پھر اسی رات اور دن کے اختلاف کا ذکر کیا ہے اگلی آیت میں 6 میں، اور فرمایا کہ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو چیزیں اللہ نے آسمانوں میں تخلیق کی ہیں، جو چیز اللہ نے زمین میں بنائی ہے، لآیات لقوم یتقون، یہ بہت پتے ہیں اللہ کے اس قوم کے لیے جو متقی ہے۔ یہ سب چیزیں جو اللہ نے آسمانوں میں بنائی ہیں بہت سی چیزیں ہیں، یہ پورا ایک عالم مثال ہے۔ اللہ نے آسمانوں میں کیا کیا بنایا ہے، جس طرح زمین میں دریا بہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، ایسے ہی آسمانوں میں بھی دریا ہیں تو بھی بہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو آپ نے وہاں ان دریاؤں کو دیکھا تھا، اور روس کے جو 2 دریا ہیں، اب تو روس خیر ٹوٹ ہی گیا، پہلے جب یہ ایک اکٹھا تھا تو جیہون اور سیہون جو 2 دریا روس کے تھے، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا ان کا اصل منبع آسمان میں ہے، آسمان میں میں نے یہ دریا دیکھے، اور نیل اور فرات کے متعلق 4 دریاؤں کے متعلق آپ نے بتلایا اللہ نے آسمانوں میں کیا پیدا کیا ہے، وہاں بھی بستیاں آباد ہیں، دوسرے سیارے جن تک ہماری اب تک رسائی نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس وقت رسائی ہوگی، اس کائنات میں ہیں، وہاں بھی نبوت کے سلسلے جاری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان میں بھی آبادیاں ہیں، اور ان میں بھی ایسے ہی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں جیسے اس زمین پہ آئے ہیں، اور اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کبھی وہ چیز ظاہر بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس لیے اجمالاً اتنا فرما دیا کہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں میں، اور جو اللہ نے زمین میں پیدا کیا ہے، اب زمین میں اللہ نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں یہ تو اب سامنے آنے لگی ہیں چیزیں، پچھلی صدی میں 150-200 برس قبل کوئی جانتا بھی نہیں تھا زمین میں گیس کے ذخائر کتنے ہیں، کہاں کہاں ہیں، یہ اب دیکھ لیجئے سامنے آ گیا۔ تیل اس کو کون جانتا تھا، یہ ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جتنی ترقی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے بظاہر سائنس اور ٹیکنالوجی میں، اتنے آثار اور قرائن اللہ کی ذات کے ہونے کے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے انسانیت کو کیا نفع ہو۔ انسانوں کا معاملہ ویسے ہی ہے، جس زمانے میں پارلیمنٹ نہیں ہوتی تھی، اسمبلیز نہیں ہوتی تھی، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، تب بھی انسان کا مسئلہ تھا سچ بولنا اور جھوٹ بولنا۔ اب یہ بن گئی ہیں تو بھی انسانیت کے مسائل وہی رہے۔ جس زمانے میں حکومتیں ایسی جمہوریت کی نہیں ہوتی تھیں تب بھی مسائل تھے کہ ظلم معاشرے میں ہو یا نہ ہو، اب بھی وہی مسائل رہے۔ تو انسانوں کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے، لیکن یہ کہ ان چیزوں کی ترقی سے بہت سی چیزیں جو سامنے آئی ہیں تو اس سے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح جو لوگ سائنس اور فکشن اور اس قسم کی یہ جو
جانوروں پہ فلمیں بنتی ہیں اور یہ جو نباتات پہ، زراعت پہ، ایگریکلچر پہ بنتی ہیں، جو لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں بلا اختیار ان کے دماغ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ مچھلیاں ہیں، سمندر کی تہہ میں ہیں اور وہ کیسے چلتی ہیں، دیکھتی ہیں۔ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں ایمبریو کی گروتھ کیسے ہوتی ہے، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے پتے ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ ہے جو ان کاموں کو کرتا ہے، اور وہ ذات پاک اپنی قدرت کاملہ کو ہٹا دے کہ اپنی قدرت کو دوسری طرف کر دے ان چیزوں کی تباہی کے لیے، تو وہ سب کی سب تخریب کاری اور تباہی ہو جائے۔ کون ہے جو اللہ کو اس کے ارادے کی تنفیذ سے اسے باز رکھ سکے؟ کون ہے جو اللہ کو روک سکے؟ کوئی بھی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے انسانوں کے متعلق جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس 7ویں آیت میں آخرت کی تخویف ہے کہ قیامت سے ڈرو، تخویف اخروی جسے ہم نے کہا تھا اصطلاح میں۔ یہ 7ویں آیت میں اللہ نے وہ بات ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، ان الذین بلا شبہ وہ لوگ لا یرجون جو گمان نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، ورضوا اور وہ خوش ہیں بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی سے، ہمارے ملنے کی انہیں کوئی امید نہیں ہے اور راضی ہیں دنیا کی زندگی میں، واطمئنوا بہا اور اس دنیا کی زندگی کے ساتھ انہیں اطمینان ہے، والذین ہم اور وہ لوگ بھی عن آیاتنا جو ہماری ان قدرتوں سے غافلون غفلت میں ہیں، اولئک یہ سب لوگ ماواہم النار جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، بما کانوا اس سبب سے کہ یکسبون جو کچھ کسب کرتے رہے، جو کچھ کماتے تھے۔ یہ ڈرایا ہے کہ یہ جو پتے ہیں، یہ جو میری نشانیاں ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ تم انہیں دیکھو اور میری راہ حاصل کرو، مجھ تک پہنچو، اور اگر تم غفلت میں پڑے رہو گے تو پھر اس غفلت کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ جو پہلا لفظ اس میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو رجا نہیں رکھتے۔ رجا عربی زبان میں ایسا لفظ ہے جو ازداد میں آتا ہے۔ ازداد کا مطلب یہ ہے کہ عربوں میں اور ہر زبان میں ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ جن کے دونوں معنی بن جاتے ہیں، یعنی وہ نفی میں بھی آتے ہیں اور اس بات میں بھی آتے ہیں۔ ان سے آپ ایک پہلو بھی اور دوسرا پہلو دونوں ثابت کر سکتے ہیں۔ پہلے پارے میں جہاں وہ لفظ آیا تھا نا کہ نشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے خریداری کی، تو اشترا کے معنی ہم نے آپ سے عرض کیے تھے اس وقت بھی کہ وہ خریدنے اور بیچنے دونوں کے معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح رجا کا لفظ دو اس کے معنی بنتے ہیں۔ یہ کبھی تو استعمال ہوتا ہے رجا کھٹکے میں، اندیشے کے معنی میں، کہ اس کو کوئی خوف نہیں، اس کو کوئی اندیشہ نہیں، اس کو کوئی ڈر نہیں، اس آدمی کو کوئی کھٹکا نہیں، اس معنی میں بھی، اور اس کے برعکس دوسری طرف بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس کو کوئی امید نہیں۔ تو آدمی کو مستقبل میں کسی چیز کے متعلق امید ہوتی ہے۔ اب وہ جو امید ہے یا تو یہ ہے کہ نقصان ہو جائے گا، تو نقصان کی جو امید ہے اسے اردو میں ہم یہی کہتے ہیں کہ کھٹکا ہے، اندیشہ ہے، ڈر لگ رہا ہے کل کو کیا ہو جائے، ڈر لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں گیا ہوا ہے، پتہ نہیں جج کیا فیصلہ کرے اور جج ایسا ظالم ہے۔ وہاں بھی یہ رجا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ وہ مہربان ہے اور ممکن ہے نرمی کرے اور فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے، تو بھی یہی لفظ بولتے ہیں کہ گیا ہوا ہے عدالت میں مسئلہ اور دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر ڈر ہو تو پھر یہ نہیں کہتے کہ امید ہے کہ ہمارے خلاف فیصلہ، بلکہ کہتے ہیں ڈر لگتا ہے ہمارے خلاف ہو جائے۔ تو یہ خوف، کھٹکا اور ڈر اور اس کے ساتھ اس کے بالمقابل امید، ان دونوں کے لیے عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ترجمہ دونوں طرح کیا گیا ہے کہ لا یرجون لقاءنا، جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے، کوئی امید نہیں، ایک، اور جن لوگوں کو ہم سے ملنے کا کوئی اندیشہ نہیں، کوئی کھٹکا ہی نہیں ہے، سرے سے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ مر کے میرے پاس آنا ہے۔ یہ دونوں قسم کے لوگ، یہ ایک ہی قسم ہے لیکن یہ کہ دو اس کے ترجمے ہو گئے۔ ورضوا اور ان کی دوسری حالت یہ ہے کہ بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پہ وہ خوش ہیں۔ اور اگر اس رجا کا ترجمہ امید سے لے لیا جائے کہ وہ لوگ جنہیں ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہوا دوسرے لفظوں میں کہ اللہ نے یہ چاہا ہے، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ لوگ اس سے ملاقات کی تمنا رکھیں، کیونکہ مذمت نے بیان کیا نا، برائی کی نا ان لوگوں کی کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی جنہیں امید ہی نہیں ہے۔ تو یہ شکوہ ہے گویا، اللہ تعالی نے ناراضگی کا اظہار فرما دیا کہ کیوں اس سے ملاقات کی امید نہیں ہے، ہونی چاہیے تھی۔ اور اسی لیے حدیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس بات سے خوش ہو کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو من کرہ لقاء اللہ، اور جو اللہ سے ملنے سے نفرت کا اظہار کرے، نفرت کرے کہ خدا سے نہ ملاقات ہو، اللہ بھی اس کی ملاقات پہ اس سے خوش نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ تو موت ہی ہے، اور موت کو تو ہر آدمی ناپسند کرتا ہے، کون مرنا چاہتا ہے؟ تو ملاقات تو موت کے بعد ہی ہونی ہے، تو اس کو تو کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ موت کے وقت کا حال اللہ نے کہا ہے کہ موت سے پہلے جو آخرت کے احوال آدمی پر کھلتے ہیں، اس وقت جس آدمی کو شوق ہوتا ہے کہ کسی طرح اب اللہ سے ملاقات ہو، یہ چند لمحے زندگی کے یہ ختم ہو، اب اللہ کے پاس جائیں، اللہ اس کی ملاقات سے خوش ہوتا ہے۔ اور جس کو اس وقت ناگواری ہوتی ہے نا، اپنے کرتوت سامنے آتے ہیں، اعمال، سزا اس کی، فرشتوں کی سختیاں، یہ چیزیں، تو اللہ کو اس سے ملاقات سے نفرت ہوتی ہے کہ اس نے دنیا میں کیا کیا تھا، اب دیکھو کیا اعمال لے کے آ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ملاقات کی امید انسان پہ غالب رہنی بھی چاہیے، شوق بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیزیں ہیں۔ خود باری تعالیٰ کی رؤیت اور اللہ کو دیکھنا یہ بہت بڑے درجے کی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ کافروں کو جو ہم عذاب دیں گے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ قیامت کے دن ہمارے سامنے آئیں گے لیکن ہمارے اور ان کے درمیان پردہ ہوگا، یہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو عذاب تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ کسی کے حق میں انعام بھی ہو، انہیں حسرت ہوگی، افسوس ہوگا کہ آج اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی اور عذاب آیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ لا یرجون لقاءنا، جن لوگوں کو کوئی امید ہی نہیں ہم سے ملنے کی، ایک جرم ان کا ورضوا بالحیات الدنیا، دوسرا جرم یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے، خوش ہیں، کوئی تصور ہی نہیں اللہ کے ہاں جانے کا۔ اور یہ جو خوشی ہے، ایک تو وہ خوشی ہے جو انسان کے دل میں شکر کے جذبات پیدا کرتی ہے، وہ مومن انسان، وہ مراد نہیں ہے یہاں۔ ایک وہ خوشی ہے جو مستی کا عالم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی کھٹکا ہی نہیں ہے، کبھی تصور ہی نہیں آیا کہ مریں گے، اور بالکل اطمینان سے بس ساری چیزیں ٹھیک ہیں، بینک بیلنس ہے، گاڑیاں ہیں، کاروبار ہے، بزنس، اور یہ جتنی چیزیں اس میں بالکل دھسا ہوا ہے اور اللہ کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا جرم وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اللہ نے فرمایا انہیں اس کے ساتھ پورا اطمینان ہے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، چین ہے، اسے بالکل آرام سے ہے، کوئی کھٹکا نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، ہر طرح سے اسے اطمینان ہے۔ یہ تینوں جرم ان کے، اور چوتھا والذین، وہ لوگ ہم عن آیاتنا غافلون، جو ہماری قدرتوں سے بالکل بے خبر، جو ہماری قدرتوں کی خبر نہیں رکھتے۔ یہ پہلے تین جرائم جو بیان کیے ہیں، کیا یہ ایک جماعت الگ ہے؟ اور والذین ہم عن آیاتنا غافلون، کیا یہ کوئی دوسرا گروہ اور پارٹی ہے یا ایک ہی ہیں؟ مفسرین دونوں طرف گئے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی گروہ کی چاروں خرابیاں بیان کر دیں کہ وہ اللہ کی ملاقات کا بھی انہیں کچھ خوف نہیں، اور دوسرے دنیا کی زندگی سے بھی اطمینان، تیسرے اس پر چین سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور چوتھی انہی کی بات ہے کہ وہ اللہ کی قدرت سے غافل بیٹھے ہوئے ہیں
کہ خدا کی قدرت کسی وقت بھی گرفت ہو سکتی ہے، پکڑے جا سکتے ہیں، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ ہیں، کیونکہ والذین جو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ لایا ہے کہ اور وہ لوگ، تو وہ کہتے ہیں اور وہ لوگ کا مطلب یہ کہ کوئی اور بھی پارٹی ہے، ہم عن آیاتنا غافلون، جو ہمارے سے غفلت میں ہے ہماری قدرت سے۔ تو اگر دو گروپس انہیں مان لیا جائے تو پہلے کافر تو وہ ہو گئے جن کے پاس دنیا کے اسباب، آرائش، زیبائش سب کچھ موجود، اور دوسرا گروہ ہو گیا وہ جو ہیں تو کافر ہی، لیکن اتنی زیادہ آرام سے زندگی گزار بھی نہیں رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے پتے سے بے خبر ہیں، اللہ کی قدرت سے وہ بھی بے خوفی کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں۔ آیاتنا کا جو لفظ آیا ہے یہ اوپر بھی آیا تھا 2 مرتبہ، 5ویں آیت کے آخر پر بھی آیا ہے نا، یفصل الآیات، پھر 6 میں بھی آیا ہے اس کے آخر پہ لآیات لقوم یتقون، پھر اب اس 7ویں آیت میں بھی آیاتنا کا لفظ آیا ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ وہ جو ترجمہ کرتے ہیں، جب تک دنیا میں اردو میں کوئی بھی ترجمہ کرے گا وہ اس ترجمے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، ایسا خوبصورت لفظ لاتے ہیں چن کے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ بالکل اس موقع پہ یہی لفظ مناسب تھا۔ اوپر وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ 5ویں آیت میں یفصل الآیات، اللہ تعالیٰ اپنے پتے بتاتا ہے وہاں، اچھا لآیات لقوم یتقون، پتے ہیں اللہ کے، یہ کلرز کیا تھا نا، اور یہاں جب آیات کا لفظ ہے آیاتنا تو یہاں کہتے ہیں کہ قدرتوں سے وہ غافل ہے، یہاں پتے کا لفظ نہیں ترجمے میں لائے، کیونکہ پیچھے جو بات ہے اور آگے اگلی جو آیت ہے 8ویں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ان کی گرفت کر لے گا، اللہ انہیں عذاب دے گا، تو اس لیے یہاں پر لے آئے کہ وہ خدا کی قدرت سے بے خبر ہے، ایسے بے خبر ہے کہ دنیا میں تمام مظالم، ظلم جو بھی چاہتے ہیں کرتے ہیں یہ کافر، اور اسے ذرا کھٹکا نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں جا کے میں کیا جواب دوں۔ تو یہ ایک جماعت مان لی جائے یا دونوں مان لی جائیں، ان کے جرائم ایک طرح سے مشترک ہیں کہ اصل چیز اللہ سے غفلت ہے۔ اس لیے کسی آدمی پر اللہ دنیا کو کھول دے اور اطمینان کی زندگی اللہ نصیب کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پہ اسباب، آرائش، زیبائش یہ سب چیزیں بھی دے دے، تو انسان کو اپنی حالت پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ان تمام انعامات کے مقابلے میں شکر کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو یہ مومن ہے، انشاءاللہ اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا، اللہ کا انعام یہاں بھی اور آخرت میں بھی اس پہ ہوگا۔ اور اگر ان تمام چیزوں کے نتیجے میں کبر، غرور، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اور جہاں پر شریعت نے ضروری قرار دیا ہے کہ ان مواقع پر اپنا مال یا جو صلاحیتیں تمہیں اللہ نے دی ہیں وہ خرچ کرو، ان مواقع سے بچنا، یہ چیزیں آ جائیں تو پھر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے غفلت مناسب چیز نہیں ہے، اور مومن کے لیے تو خاص طور پہ مناسب نہیں ہے کہ وہ جلدی بھی پکڑا جاتا۔ اسی لیے سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ من وسع علیہ دنیا ہو، جس انسان کو اللہ دنیا کی زندگی دے دے اور اس میں وسعت آ جائے، ولم یعلم انہ قد مقر بہ، اور اسے یہ سمجھ نہ آئے کہ خدا نے مجھے ڈھیل دے دی ہے، خدا نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے، فہو مخدوع عن نقلی، تو فرماتے تھے وہ عقل سے فارغ ہے، بے وقوف آدمی کبھی بھی دنیا کی وسعت، اطمینان کی زندگی میں اللہ کو نہ بھولے، شکر کی کیفیت اگر اس میں ہے بس پھر ٹھیک ہے، اس لیے کہ اصل نیکی شکر ہے اللہ کا، اصل نیکی صبر نہیں، اصل کرنے کا کام اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اصل نیکی یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہی رہے، ہر حال میں خدا سے اچھی توقع رکھے، اصل نیکی شکر ہے، کیونکہ اللہ نے بہت سی چیزیں دی ہوئی ہوتی ہیں، اگر کسی ایک چیز سے محرومی ہے تو 10 چیزیں خدا نے لوگوں سے بہتر دی ہوئی ہیں، پھر اتنی شکایت کا موقع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور ایک آدمی اس کو کوڑ کا مرض ہو گیا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں جھڑ گئے تھے، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے دیکھا اور اپنے دوستوں سے کہنے لگے کہ اس میں بھی خدا کا انعام ہے، تم اسے دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت اسے تو اتنا برا مرض ہو گیا کوڑ کا اور ہاتھ پاؤں نہیں رہے، اس پہ کیا انعام ہے خدا کا؟ تو فرمایا جو کھانا کھاتا ہے
اور آسانی سے جسم سے اس کی چیزیں یہ نکل جاتی ہیں ردی اور بیکار، یہ بھی خدا کا انعام ہے۔ اگر یہ نظام خراب ہو جائے تو پھر کیا ہو؟ تو اس لیے دنیا کی زندگی میں فراغت، خوشحالی اگر وہ شکر کو لا رہی ہے تو اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور اگر وہ غفلت کو لا رہی ہے تو پھر 100 بار سوچنا چاہیے کہ یہ جرم ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری قدرت سے بے خبر ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کب پکڑ ہو جائے۔ اولئک، یہ لوگ ماواہم النار، ان کا ٹھکانہ، ان کا ماوا آخر پہ کیا ہے؟ جہنم ہے، آگ ہے۔ بما کانوا یکسبون، اس لیے کہ جو کچھ کرتوت انہوں نے کی ہیں یہ اس کی سزا۔ جب اطمینان ہو گیا دنیا میں اور خوش ہو گئے، اور اس خوشی اور اطمینان نے جنم دیا ظلم کو، تو یہ جو ظلم کر رہے تھے اس کی سزا انہیں کہیں نہیں ملنی چاہیے۔ اسی لیے آخرت کی جو زندگی ہے یہ تو عقل میں بھی آتی کہ اگر آخرت میں کوئی نہ ہو اور قیامت کا منظر نہ ہو اور اللہ کے یہاں سزا اور جزا کا یہ عالم نہ ہو، اگلا جہان، تو پھر اس دنیا میں جس آدمی نے 10,000 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے اس کو سزا آخر ملے گی کہاں؟ ہٹلر نے اس صدی میں کیا کوہرام مچایا ہے۔ فرض کر لو ہٹلر کسی کو زندہ مل جاتا اور اس کے جسم کا ایک ایک ریشہ کانٹوں سے الگ کر دیا جاتا، اتنی اذیتناک سزائیں دی جاتی، تو بھی جو لاکھوں کو قتل کر دیا تھا وہ کس کھاتے میں گئے بھائی؟ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے اس ظلم کو سہ لیا تھا ان کی داد رسی ہو، ان کو اللہ کو انعام دے، اور ایک دن ایسا ہونا چاہیے جب ظالم کو خدا پکڑے، کیونکہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں یہ کہہ دیا تھا کہ اب تم لوگ آپس میں ہی طے کرو جو کچھ کرنا ہے، اب ہماری طرف سے کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے 6 پارے کی تفسیر میں یہ نقطہ لکھا ہے اور اس وقت بیان بھی کیا تھا پچھلے برس میں کہ مجموعی طور پر اللہ کا عذاب جن قوموں پر آیا ہے، ہوا چل پڑی، نوح علیہ السلام کی قوم میں پانی کا طوفان آ گیا، یا اس قسم کی چیزیں، یہ سب چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جب آیا تو پھر جہاد فرض ہو گیا تھا کہ اب تم خود ہی نپٹو ایک دوسرے سے، جو بھی چیزیں ہیں، قیامت میں آؤ گے تو ہم تمہیں جزا اور سزا دے دیں گے۔ اس کے بعد خدا کا ایسا عذاب نہیں آیا۔ تو کوئی جگہ تو ہونی چاہیے جہاں پہنچ کے ظالم اور مظلوم کا فیصلہ ہو۔ تو دنیا کی زندگی میں آرام سے گزاری، ظلم کرتے رہے، خیانت کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، یہ سب چیزیں اس دنیا میں چل گئیں، اور اگلے جہان میں کیا ہوا؟ وہاں پہنچ وہ جہان ہو ہی نہ، بس مر گئے اور مٹی میں مل گئے۔ یہ اللہ کے عدل کے نظام کے خلاف یہ بات جاتی ہے، اور اللہ نے اسی لیے ایسے نہیں کیا بلکہ اس نے ایک جہان رکھا ہے جہاں پر سزا اور جزا ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محتاط تھے ان تمام چیزوں کے بارے میں کہ ذرا کسی انسان نے کوئی کوتاہی ایسی کی جس پہ خدا کی گرفت ہو سکتی تھی، فوراً متنبہ فرمایا کہ یوں نہیں کرتے۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ ہیں، یہ بدری اس لیے نہیں ہے کہ بدر میں شریک ہوئے بلکہ بدر کے رہنے والے تھے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں اپنے غلاموں کو ڈانٹ رہا تھا برے طریقے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے سے گزرے گئی تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا خبردار ابو مسعود کو یاد رہے کہ اللہ اس پر ابو مسعود پر زیادہ قدرت رکھتا ہے اس سے جتنی اپنے نوکروں پر قدرت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں میں حاضر ہوا خدمت میں بعد میں، اور میں نے کہا اللہ کے رسول یہ بڑے نالائق ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے، بات نہیں مانتے، اس وجہ سے میں انہیں سزا دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا کہ تم انہیں نہیں مارو گے، اور پھر میں نے عرض کیا کہ مجھے اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ پھر تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ ان سب کو آزاد کر دو۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا کام جو زندگی ہے دنیا کی چلنی دشوار ہے ان لوگوں کے بغیر۔ آپ نے فرمایا میں تو تمہاری عافیت اسی میں سمجھتا ہوں، تمہاری خیر، اگر تم غصے پہ قابو نہیں پا سکتے تو اپنے غلاموں کو فارغ کرو، انہیں آزاد کرو، اور ان میں سارے غلام آزاد کر دیں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں چلو
جو بھی تکلیف اٹھانی ہے وہ تو اٹھانی ہی ہے، لیکن غصے کی بیجا تنفیذ سے اور غصے کے بیجا استعمال پہ جو خدا کی گرفت ہوگی آخرت میں، وہ کس کھاتے میں؟ وہ تو بہت شدید ہے۔ اس لیے فرمایا ان کو آزاد کرو، میں تو بس یہی سمجھتا ہوں۔ اتنا محتاط مزاج صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اسی لیے بن گیا تھا کہ پتا تھا کہ اللہ کے ہاں جا کر ان سب چیزوں پر گرفت ہوگی۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز دی، عقل دی، دلائل دیے، دنیا کی زندگی انہیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے پاس بھی آنا ہے، مجھے بھی جواب دینا ہے۔ اسی لیے سورہ کہف میں آگے چل کے اللہ نے فرمایا کہ ہم ان سے کہیں گے کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اوہو تم تو آج اکیلے ہی ہمارے پاس آ گئے۔ کہاں گئے وہ سارے دوست، وہ مجلسیں، وہ محفلیں، وہ قوم، وہ تمہارے سارے آوان اور انصار اور مدد کرنے والے جن کی وجہ سے تمہیں بڑا ناز تھا دنیا میں کہ ہماری میجارٹی اور طاقت اور یہ چیزیں، اوہو تم تو اکیلے ہی آ گئے، آج کوئی ساتھ نہیں آیا۔ وہ دن بھی تو آنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے ان کے متعلق یہ کہا کہ ان کا ٹھکانہ تو پھر آگ ہے، اور اس کے برعکس دوسری طرف اللہ نے بشارت دی۔ یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں بالعموم جہاں خوف کی بات آتی ہے پھر اللہ بشارت بھی دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی سناتا ہے، اس لیے کہ ایمان جس چیز کا نام ہے وہ رجا اور خوف کے درمیان کہ اللہ سے امید بھی رہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے، ان دونوں کو بیلنس میں رکھے۔ اور بڑی اچھی بات کسی نے کہی، انہوں نے کہا جوانی میں تو اللہ کے خوف کا ہی غلبہ ہونا چاہیے تاکہ ڈرتا رہے، کہیں گرفت نہ ہو جائے، اپنے آپ کو گناہ سے باز رکھے، اور جب بال سفید ہو جائیں، بڑھاپا آ جائے تو پھر اللہ سے امید کا غلبہ ہونا چاہیے کہ مہربانی فرمائیں گے، احسان کریں گے اور معافی ہو جائے گی۔ اور اس سے بھی زیادہ بات یہ کہ گناہ کر کے تو آدمی ڈرتا ہی ہے، مومن انسان نیکی کر کے بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں قبول نہ ہوئی تو پھر کیا ہو۔ یہ بات کبھی کبھی ذہن سے اتر جاتی ہے، اور اگر نیکی کر کے اس پہ غرور پیدا ہو جائے تو اس سے وہ گناہ اچھا ہے جس کے بعد آدمی توبہ کرے۔ نیکی کی کسی کے ساتھ اور غرور پیدا ہو گیا کہ اچھا کسی دن اسے نیکی بتانی ہے، چند دنوں کے بعد انہی صاحب سے بگڑ گئی تو انہیں تانا دینے لگے کہ آپ وہی ہیں نا جن کے ساتھ ہم نے اتنا احسان کیا تھا۔ یہ جو غرور ہے، یہ جو تانا ہے، اس سے بہتر تھا کچھ نہ کرتا، گناہ ہو جاتا، توبہ کر لیتا تو توبہ کے ذریعے اللہ تک تو پہنچ جاتا ہے نا۔ اس غرور اور تانا دینے سے اللہ کی راہ سے ہٹ جائے۔ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اسی بات کو لکھا ہے کہ میرے والد ایک دن تہجد کے لیے چلے اور مجھے ساتھ لے گئے، تو مسجد جا رہے تھے اور جب گلی میں پہنچے تو سب لوگ سو رہے تھے باہر چارپائیاں ڈال کے، تو میں نے کہا ابا یہ لوگ کتنے غافل ہیں، اس وقت اللہ کی عبادت کرتے اور عبادت کی بجائے سو رہے ہیں۔ تو میرے والد واپس مڑ گئے اور نے کہا میرے بیٹے یہ تہجد پڑھنے کی بجائے تو سوتا رہتا زیادہ اچھا تھا تاکہ لوگوں کی غیبت نہ کرتا، یہ زیادہ بہتر تھا، تو سو جا کے۔ یہی چیز کہ نیکی کرے انسان، اللہ سے اجر کی توقع رکھے، بھول جائے کہ لوگ مجھے یاد کریں گے اس نیکی سے، اور بھول جائے اس کو کہ لوگوں سے مجھے کچھ لینا ہے دینا ہے، اللہ کے لیے کی ہے، اللہ کے ہاں اس چیز کو سلامت رکھے، اللہ کے ہاں پہنچ کر اس انسان کو اجر ملے گا۔ اسی لیے یہ ریا اور لوگوں سے توقع رکھنا نیکی کے اجر کی اتنا بڑا گناہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ کسی انسان نے نماز کسی انسان کی وجہ سے پڑھی، مثلا صدر صاحب نماز پڑھتے ہیں تو اب عملہ بھی نماز پڑھتا ہے، اور صدر صاحب نہ ہوں تو کوئی نماز نہیں پڑھتا، تو فقہا نے لکھا ہے ایسی ساری نمازیں واجب الاعادہ ہیں، ان کو دوبارہ پڑھے۔ اور بعض فقہا تو اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چاہیے کہ اپنے ایمان اور نکاح کی بھی تجدید کرے، کیونکہ اس نے نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی تھی، اس آدمی کے لیے پڑھی تھی، تو ایمان غارت ہو گیا، یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے۔
چاہے اس پہ کوئی فتویٰ نہ دے، مگر مسئلہ اتنا نازک بن جاتا ہے. تو جب نیکی اللہ کے لیے کرنی ہے تو لوگوں سے اس کا اجر کیا معنی رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بشارت کی بات جو فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، اور بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جب عامل الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم، ان کا پروردگار انہیں لے جائے گا، ہدایت دے گا، بے ایمانہم، ان کے ایمان کے ساتھ. جو یقین لائے ہیں اللہ پر اور نیک کام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یہدیم راہ دکھائے گا، ان کا پروردگار. کس چیز کے ساتھ راہ دکھائے گا؟ یہاں پر یہدیہم کا یہ جو لفظ ہے، اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے جو پہلے کہا ہے کہ وہ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں. اب یہ دوبارہ کیوں لائے ہیں؟ ایمان خود ہدایت کی دلیل ہے، نیک اعمال کرنا خود ہدایت کی دلیل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم، ان کا پروردگار انہیں ہدایت دے گا. تو ہدایت تو پہلے ہی تھی. اس کا آسان جواب جو سب سے بہترین بالکل آسان لکھا گیا ہے وہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہدیہم ربہم، ان کا پروردگار انہیں ہدایت دے گا، یعنی ان کی رہنمائی کرے گا. یہاں ہدایت اس معنی میں نہیں ہے جو ہدایت کفر کے مقابلے میں آتی ہے یا جو ہدایت گمراہی کے مقابلے میں آتی ہے، وہ مراد نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں سیدھا سادہ لغت میں اس کا ترجمہ یوں کر لینا چاہیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا پروردگار انہیں راہ دکھائے گا، بے ایمانہم، ان کے ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ انہیں راہ دکھائے گا، یعنی وہ لوگ ایمان کو ساتھ لے کر جائیں گے. کہاں؟ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اللہ تعالیٰ باغات میں انہیں لے جائے گا جہاں پر خدا کا بڑا انعام ہے، ان پہ آرام انہیں ملے گا اور اس میں دریا بہ رہے ہیں. تو یہدین کا ترجمہ انہوں نے یہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں لے کر چلے گا، یعنی اللہ انہیں راہ دکھا دے گا. جیسے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں راہ دکھا، تو راہ دکھانا اس معنی میں آ گیا. ایک بات ہو گئی. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیکی کے اعمال کیے، یہدیہم ربہم، ان کا پروردگار انہیں یہدیم ہدایت دے گا، جما دے گا، استقامت دے گا. وہ ہدایت کے 4 درجے اگر یاد ہو تو پچھلے برس ذکر کیے تھے نا، گمراہی کے بھی 4 درجے اور ہدایت کے بھی. اور سورہ کہف کا حوالہ ایک آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ فرمایا ہے کہ وہ نوجوان جب کھڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل اپنے ہاتھ میں لے لیے. وہ جو انتہائی مقام ہے کہ خدا کسی انسان کا دل اپنے ہاتھ میں لے لے، ہلنے نہ دے ایمان سے، جابر کے سامنے، کافروں کے سامنے، ظالموں کے سامنے وہ حق بات کہہ گزرے اور خدا اس کے دل کو پکڑ لے کہ آج اس کو اپنے ہی ساتھ رکھنا ہے. یہ ہے وہ چیز کہ جو ایمان لائے، انہوں نے عمل صالح کیے، یہدیہم ربہم، ان کے پروردگار نے انہیں استقامت دی، جما دیا اللہ نے، بے ایمانہم، ان کے ایمان کے ساتھ. تو ان کے ایمان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ جنت میں پہنچ گئے. اس آیت میں اختلاف ہے معتزلہ کا اور اہل سنت والجماعت کا. اور اہل سنت کے ہاں اصول کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مطلقاً ایمان نجات کے لیے کافی، اگرچہ عذاب کے بعد ہو، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایمان لے کے دنیا سے چلا گیا تو انشاءاللہ بالآخر اس کو نجات مل جائے گی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نجات نہیں ہوگی. اور معتزلہ کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو، دونوں چیزیں، جبکہ پوری امت اس بات کی قائل ہوئی ہے کہ کسی انسان کے پاس کوئی نیکی کا عمل نہیں تھا، محض ایمان تھا، اور ایمان کی بنیاد پہ وہ جنت میں چلا جائے گا، مغفرت ہو جائے گی چاہے عذاب کے بعد ہی. یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کا کیا معنی ہے، ایمان کیوں ضروری ہے؟ ایک بچہ یہودیوں کے گھر پیدا ہوا تو اس کا ایمان انہی چیزوں پہ، عیسائیوں کے ہاں ہوا تو ان کا، ہم مسلمانوں کے ہاں ہوئے اسی لیے ہمارا ایمان ہے. اگر ہم کہیں اور ہوتے تو اور ہوتا. حق کہاں ہے؟ محض ایک مغالطہ ہے. دیکھیے جس چیز کا نام ہدایت ہے
اور جس چیز کا نام اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی ہے، سارے مذاہب دنیا کے مانتے ہیں کہ اس کی بنیاد وحی ہے۔ اگر وحی نہ آتی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوموں کو کیا راہ دکھاتے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا ہدایت ارشاد فرماتے؟ سب کی بنیاد وحی ہے۔ تورات کو نکال دیں یہودیوں کے ہاں سے، عیسائیوں کے ہاں سے انجیل کو، اور ہمارے ہاں سے قرآن پاک کو نکال دیں، کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تک پہنچنے کی راہ اور ہدایت وہی ہے بس۔ اب وہی کون سی محفوظ ہے؟ جس کے پاس بھی وہی محفوظ ہے اس کا دین محفوظ ہے۔ اتنی سادی سی بات یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کے ہاں پیدا ہوا ہے اور اس نے کہ ماں باپ نے اسے کیا سکھایا، بات ہی کہ وہی کہاں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ آخری وحی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، اور جس طرح یہ پہلے دن نازل ہوئی تھی اقرا سے لے کے اور والناس تک، آج بھی وہ وحی ویسے ہی محفوظ ہے۔ یہ دعویٰ تورات والے کر لیں، یہ انجیل والے کر لیں، اور یہ ہم بھی کرتے ہیں، اور کوئی کسی سے پوچھ لیں کہ دلائل اس کے کیا ہیں، تو سب جانتے ہیں کہ قرآن آخری وحی تھی اللہ کی طرف سے، آخری چیز تھی جو ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی، اور وہ اب تک محفوظ ہے۔ تو پھر یہ وحی اس قابل ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے، نہ یہ کہ وہ وحی جس پہ شک بھی ہے، شک کیا یقینی طور پر اس وحی کا وجود نہیں رہا۔ سب جانتے ہیں کہ تورات اور انجیل اپنی اصلی حالت میں کیا، ان میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ اگر آپ 16ویں صدی کی دیکھ لیں، 18ویں کی دیکھ لیں اور 20ویں کی دیکھ لیں، ہر جگہ فرق نکلتا چلا آئے گا۔ اور قرآن پاک کا وہ نسخہ جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا اب بھی دنیا میں محفوظ ہے، اس سے بھی پہلے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھوایا تھا وہ فرانس میں اور روس میں اب بھی موجود ہے، اس کو اٹھا لیں اور اس کو اٹھا لیں، ایک جیسی چیز۔ اور جب سے پریس آیا ہے تب سے تو بات ہی ختم ہو گئی ہے کہ اب اس وحی کو مٹانا ناممکن ہے، الا یہ کہ اللہ ہی کی کوئی مشیت ہو، وگرنہ یہ کہ قرآن جب تک باقی ہے ہدایت باقی ہے۔ تو وہی کس کے پاس؟ اسی لیے اللہ تعالی نے یہاں پر یہ جو فرمایا نا کہ یہدیم ربہم بایمانہم، ان کا پروردگار انہیں استقامت دے گا یا لے کے چلے گا یا انہیں راہ دکھائے گا ان کے ایمان کے ساتھ، تو اس ایمان کا دار و مدار خود وحی پر ہے۔ کہ آخری مرتبہ جبریل امین کس کے پاس آئے ہیں؟ آخری مرتبہ اللہ نے اپنی ہدایات کہاں بھیجی؟ سب جانتے ہیں کہ قرآن ہے، چاہے وہ مانے اور چاہے نہ مانے۔ اور اسی اعتبار سے معتزلہ جو کہتے ہیں کہ عمل صالح کے بغیر ایمان کافی نہیں ہے، یہ اس اعتبار سے غلط بات ہوتی ہے کہ قرآن نے کئی جگہ یہ بتایا ہے کہ محض ایمان بھی اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ بالآخر اس پہ مہربانی کریں گے۔ یہ بھی آیت انہی آیات میں سے ہے جو ہماری دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ کہا کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، پھر فرمایا کہ ان کا پروردگار نے جنت میں لے جائے گا بے ایمانی، ان کے ایمان کے ساتھ۔ یہاں عمل صالح دوبارہ نہیں لائے، یہاں نہیں فرمایا کہ ان کے نیک اعمال کے ساتھ، صرف ایمان کا ذکر کر دیا ہے۔ اس لیے یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ مسلمانوں کا کیا جی، بس مسلمان ہی ہیں اور کیا ہے۔ یہ نفس ایمان جس شخص کے پاس ہے وہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ جس کے پاس بھی ایمان، اس پہ موت آ جائے، ایسا خوش قسمت انسان، یعنی کیا کہیں اسے کہ ایمان پہ موت آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مرحلہ اس انسان کی زندگی کا آسان کر دیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کے ساتھ وہ جنت میں گئے، اور جہاں پر دریا بہ رہے ہیں، اور وہ جنت میں رہیں گے آرام کے ساتھ۔ دریاؤں کا بہنا جنت میں، اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر میں آنا، جنت سے ان چشموں کا، ان چیزوں کا کئی مرتبہ بیان ہوا ہے۔ آگے چل کے 15ویں پارے کے آغاز میں جہاں پہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا، وہاں بھی انشاءاللہ یہ بات آئے گی۔